آج کا جو ٹاپک آئی تھنک اٹ از ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ ٹاپکس آف 21st century, the attraction towards opposite gender, lust and temptations. Regarding the opposite gender, ویسے جو شہوات ہیں, ٹیمپٹیشن, ڈیزائرز, وہ تو بہت ساری ہیں. فار منی, فار دنیا, فار فیم, فار اسٹیٹس, حب المنزلہ, یہ بہت ساری ہیں. بٹ ٹوڈے آئی ول بی اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ دا اٹریکشن ٹورڈز اپوزٹ جینڈر. مرد کو عورت سے اٹریکشن اور عورتوں کو کچھ مرد سے اٹریکشن. ٹھیک ہے, سب سے پہلی حدیث جو اس میں پرومیننٹ ایک حدیث ہے جو کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے چلے گئے, وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے, متفق علیہ. اور یاد رکھیں متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہو, اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اٹ از آف دا ہائیسٹ کیٹیگری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء, میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ مردوں کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں چھوڑا, من النساء, مردوں کے لیے خواتین. سو اٹس اے بگ ٹیسٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے خواتین سے بڑا فتنہ میں نے اپنے بعد نہیں چھوڑا. اور آج ہم دیکھیں سبحان اللہ کہ ٹولز اور بل بورڈز اور ایڈورٹائزنگ اور سب کچھ کس طرح سے مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. خواتین کو جو کہ ایک باحیا اور ایک ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, ٹھیک ہے, ایک بہت نوبل رول ہے خاتون کا ایز اے وومن ہر سیلف جنریشنز کے لیے. اور اس کائنات میں زیادہ تر پرسنٹیج خواتین کی ہے, بٹ اس کو آبجیکٹیفائنگ کے لیے بس بنا دیا گیا کہ کوئی صابن بیچنا ہے, کوئی موٹر سائیکل بیچنا ہے, کوئی کپڑا بیچنا ہے تو ماڈلز اور سپر ماڈلز لے اور ان کو ریویلنگ کلوتھس بنا کے اپنا پروڈکٹ بیچ دو. لا الہ الا اللہ. اور یہ تو ان کے ساتھ زیادتی کی ہی گئی, اور ان اس چیز کو خواتین نے انفارچونیٹلی وومن امپاورمنٹ سمجھا, وہ تم بعد میں بات کرتے ہیں. بٹ ہاؤ بگ آف اے فتنہ اٹ از فار دا مین. ایک نان مسلم کافر سائیکالوجسٹ ہیں پرنسٹن یونیورسٹی کے, سوسن فسک ان کا نام ہے, کہتے ہیں کہ وین مین لک ایٹ وومن ان ریویلنگ کلوتھز, انہوں نے تو کچھ ٹرم یوز کیے جن کو میں مناسب نہیں سمجھتا, یعنی ایسے ڈریس میں دیکھتے ہیں وہ جو کہ ریویلنگ ہوتے ہیں, تو دے سی وومن ایز آبجیکٹس, دے سی وومن ایز میٹ اینڈ فلیش, دے ڈونٹ ریسپیکٹ وومن. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا, یہ سوسن فسک ایک سائیکالوجسٹ ہیں ایٹ پرنسٹن یونیورسٹی, وہ کہہ رہے ہیں. اور اس کی ڈھیروں ریسرچ ہیں, اسٹڈیز یہ بھی شو کرتی ہیں کہ مرد جب اسٹیک کو دیکھتے ہیں, ایک پیس آف میٹ اسٹیک جو تیار ہوتا ہے, ان کا ذہن کا وہی برین کا وہی پارٹ ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی خاتون کو انڈریسڈ دیکھتے ہیں یا ریویلنگ کلوز میں دیکھتے ہیں. سو they see women with no respect, and that's so much of a fitna for the both parties. But when men they lower their gaze اور اپنے آپ کو حیا والا بناتے ہیں, اور اس میں خواتین ان کی مدد کرتی ہیں by covering themselves, they don't see women as objects, they respect them. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنیا حلوۃ خضرۃ, یہ جو دنیا ہے نا یہ بڑی سویٹ اور تمہارے لیے گرین بنائی گئی ہے, انسانوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس میں خلافت بخشی ہے, تم انسانوں کو, مرد و خواتین کو اس میں خلیفہ بنائے, یعنی تم رول کرتے ہو, تم اشرف المخلوقات ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ تم کیا کرتے ہو, کیا اعمال کرتے ہو. فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, تو دنیا, فیئر دنیا اینڈ فیئر وومن, کہ کہیں تم ان پہ ظلم, زیادتی یا ان کے اس ٹیسٹ میں نہ پڑ جاؤ. ٹیسٹ کس طرح کا کہ تم کہیں گناہ نہ کر بیٹھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ دنیا میں ہر چیز آتی ہے, لیکن اسپیسیفکلی وومن کا بھی مینشن کیا کہ فار مین وومن آر اے بگ ٹیسٹ. اور پھر فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيل كَانَتْ فِي النِّسَاءِ, بنی اسرائیل کا جو سب سے پہلا فتنہ تھا وہ خواتین سے شروع ہوا, یعنی مین فالنگ فار وومن ان اے حرام وے, ایک ناجائز طریقے سے, فورنیکیشن, اڈلٹری کے طریقے سے.
ہیونگ لو فار وومن اینڈ حلال طریقے سے کرنا، دس از کمپلیٹلی الاؤڈ. 1 2 3 4 شادیاں تک الاؤ کی گئی ہیں، بٹ حرام طریقے سے نہیں. سائیکالوجی آف مین اینڈ وومن انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. جو ہیومن فزیولوجی ہے نا، بکس بھی ہیں، مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس، اور ایسا کہ ہزاروں بکس لکھی گئی ہیں. واٹ اے وومن لکس ان اے مین، وہ چاہتی ہے کہ مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا ملے، مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کرے، مجھے میرے لائف کو اسٹیبل کرے، میرے پاس گاڑی ہو. اور اسپیشلی وومن وانٹ مین ود دنیا، ود منی، رائٹ؟ دس از انیویٹیبل. میں جنرلی بات کر رہا ہوں، میں پریکٹسنگ بردرز اور سسٹرز کی بات نہیں کر رہا. ڈیفینیٹلی دے لک فار ایمان اینڈ دے لک فار کیریکٹر. جنرلی میں دنیا میں ان دو جنرس کی بات کر رہا ہوں. بٹ واٹ اے مین لکس ان اے وومن، nothing but physical beauty. Generally, physiologically, men کی psychology یہ ہے, they look for attraction, physical attraction in a woman. And you know, وہ کہا جاتا نا کہ اس حکیم سے علاج کراؤ جو اس مرض سے گزرا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس شخص سے بھی مشورہ لینا چاہیے جو اس حالات اور ان زمانوں سے گزرا ہو. I have lived a life of جاہلیہ. مجھے پتہ ہے کہ مرد اور اکثر لڑکے 99% لڑکے ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے خواتین کے بارے میں. اور جب دوستی یاریں بھی ہوتی ہیں، فرینڈشپس ہوتی ہیں، یا بھائی اور بہن بنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، بھائی اور بہن بنے ہوئے ہیں، دو ینگ لڑکا اور لڑکی جو یونیورسٹی میں آئے ہوئے ہیں، وی آر جسٹ برادر اینڈ سسٹرز، وی آر جسٹ فرینڈز. دیر از نو سچ تھنگ ایز فرینڈشپ. خواتین تو ان کو اپنا بھائی یا اپنا دوست کنسیڈر کر رہی ہوتی ہیں، بٹ ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. دے آر ویٹنگ فار دا اپرچونیٹی، دے آر ویٹنگ فار اے کریک اور اے لوپ ہول، انفارچونیٹلی. سو بھائی اور بہن وہ ہیں جو ہمارے ماں باپ سے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں، تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان، ابلیس ہوتا ہے. اور یہ اکیلے تنہا ہونا کسی بیڈ روم میں نہیں ہے صرف، بلکہ ڈی ایم پہ، واٹس ایپ پہ چیٹ ہو رہی ہے، دور بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دور درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تنہائی ہے. تو کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے بارے میں، انسان کے ذہن میں اچھے خیالات آئیں؟ اینڈ دین سبحان اللہ پیپل کم ٹو اس اینڈ سے کہ ہم تو بڑا ایک پیور ریلیشن شپ ہے، بٹ یو نو واٹ ہیپنڈ، اچانک سے کچھ ہو گیا، اچانک سے ہی اٹریکشن ڈیولپ ہو گیا. اینڈ شیطان کا یہ مقصد ہے. اسلام ہر بندے کی فزیکل اور ایموشنل ویل بینگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس لیے تو اسلام نے کچھ رولز بتائے ہیں. اسلام ڈز ناٹ لیٹ اینی بڈی، men or women, to play with the opposite gender as toys or tissue paper and use and abuse. No, اسلام ہر کسی کی حفاظت کرتا ہے. اسلام ہر انسان کی ایموشنل ایسپیکٹ اور فزیکل ایسپیکٹ کی حفاظت کرتا ہے. So as I said, there is nothing wrong in having attraction towards women for men, right? This is natural. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل امتی معافی الا المجاہرون، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا ایکسیپٹ مجاہرون. کون ہے یا رسول اللہ؟ وہ ایکسیپٹ دوز ہو ایکسپوز دیئر سنز، کہ جانی تیرے بھائی نے یہ کیا اور میں نے یہ کام کیا اور فلاں کام کیا. بینگ پراؤڈ آف دا سنز ون کمٹس. رات کو گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا اور اگلے دن سیلفی پوسٹ کر کے انسٹاگرام پہ لگا دی کہ LOL guys partying with 59 others at فلاں فلاں بار یا کیفے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایبوں میں پردہ ڈالا تھا، تم نے کو ایکسپوز کر دیا. سو اینڈ دس از بیکمنگ اے پیئر پریشر انفارچونیٹلی. ہمارے یعنی جس دور میں ہم پلے بڑھے اور پیدا ہوئے، اس میں انسان چھپاتے تھے اپنے گناہوں کو، اور لوگ اپنے گناہوں پہ شائع فیل کرتے تھے اور دل میں ندامت تھی. بٹ ناؤ اگر کوئی لڑکا کسی دوست سے پوچھے کہ یار ڈو یو ہیو اے گرل فرینڈ، تو یونیورسٹی گریجویٹ کر رہا ہے، ڈو یو ہیو اے گرل فرینڈ ان یور لائف، You have you ever dated a girl in your life؟ اور وہ کہ نہیں یار. They are shocked. What? Seriously man? You're a loser. You're a nerd. You're a coward. You're a wimp. اس طرح کے الفاظ. تو پپو بچہ ہے، تو ممی ڈیڈی ہے. Have you ever kissed a girl in your life؟ اور وہ کہ نہیں یار میں نے پاک زندگی گزاری ہے. Seriously man؟ آپ خود بتائیں کہ اس لڑکے کی عزت دوستوں کی نظر میں کم ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی. یہ وہ دور ہے، ہم اس سینچری میں رہ رہے ہیں. اور کسی بہن سے پوچھا جائے کہ یو ہیو کراسڈ یور یونیورسٹی لائف، اور آپ نے
ایک جوانی گزار لیا ہے, یو آر ابو یور ٹین ایج, ڈیڈ یو ایور ڈیٹ اے بوائے ان یور لائف؟ ڈیڈ یو ایور گو ٹو اے کلب اور اے پب؟ اور وہ کہے نہیں یار میں نے پاک زندگی گزاری ہے. سیریسلی تم اسٹون ایج کے تو نہیں ہو؟ تم کہاں پھرتے رہی ہو, کہاں ٹائم ویسٹ کرتے رہی ہو؟ سو یہ بتایا گیا اور پڑھایا گیا کہ یو آر اے بریو warrior and you are a strong person if you are serving your desires and if you are slave to your desires. جب میں موویز اور ڈراماز کو پڑھایا گیا ہے, and women have lost their value, they just given their عزت, and men has lost the value for women as well. جب خواتین نے اپنی عزت نہیں کی, جب خواتین نے اپنے آپ کو ایک پرل اور ایک ڈائمنڈ اور اپنے آپ کی ویلیو نہیں کی, اور ہر کسی کی آنکھوں کی اٹریکشن اور آئی کینڈی بننا چاہا, تو مردوں نے بھی اپنے پہ بھی ظلم کیا گناہ کر کے, اور آنکھیں نظری نیچے نہ کر کے اور بچ کے. اور دوسرا کہ دے ہیو لاسٹ رسپیکٹ فار دیم سیلز اینڈ وومن ایز ویل. اور آپ باہر دیکھیں سبحان اللہ, جس کلچر کو ہم فالو کرنا چاہ رہے ہیں, دے آر میکنگ رولز اینڈ ریگولیشنز بٹ دے آر فیلنگ. سویڈن میں ایک شخص کو کنورٹ کر لیا گیا, یعنی پکڑ لیا گیا اور کورٹ میں یعنی جیل میں ڈال دیا گیا. وائی؟ بیکاز ہی اینڈ والعیاذ باللہ ہز گرل فرینڈ ور ہیونگ اے ریلیشن شپ, انٹیمیٹ ریلیشن شپ, اینڈ دا کانٹرسیپشن اٹ بروک. پہلے لڑکی خوش تھی, بعد میں کہتی کہ واٹ ہیپنڈ, یہ وائی اٹ بروک, اور پھر اس نے کیس کر دیا اور وہ لڑکے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا کہ ناؤ it's not a consensual something, it's a rape. Their laws cannot solve their problems. ہم انسان جتنے بھی رولز اور لاز بنائیں ہم پھنس جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو رولز بنائے ہیں, کیوں؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں معاف کر دیں, تمہارے پہ آسانی کر دیں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. جو لوگ شہوات کو فالو کرتے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت دور چلے جاؤ, 1 ڈگری کا ٹرن لو سیدھے راستے سے اور پھر دور بھٹکتے پھرو. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کرنا چاہتے ہیں. وخلق الانسان ضعیفا, اور کہتے ہیں کہ انسان بڑا ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا ہے. جو میں نے رولز اور لاز بنائے ہیں نا, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ, نظروں کو نیچا کرو, خواتین اپنے آپ کو پردہ دار رکھیں, یہ تمہارے بھلے کے لیے. تمہیں ڈپریشن, انزائٹی, ہارٹ بریکس, بریک اپس اور ایک بیزاری سے بچو گے. تمہاری لائف پہ کچھ پرپز آئے گا. یو ول لیو اے لائف فل آف برکہ. موویز میں کیا بتاتے ہیں کہ اف یو کین گیٹ اے گرل یو آر اے مین, اف یو وانٹ ٹو بیکم اے مین, میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. یو ڈیئر گیٹ میرڈ, یو ڈیئر فالو دا سنہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرد وہ نہیں ہے جو اپنی شہوت کو پوری کر لیتا ہے, مرد وہ ہے جو کوئی خاتون سامنے سے گزرتی ہے تو اپنی آنکھیں نیچے کر لیتا ہے, اپنی نظریں جھکا لیتا ہے. وی پیپل ڈونٹ ڈیئر ٹو گیٹ میرڈ. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت سیڈ ریئلٹی ہے, اور یہ بات جان لیں کہ دیر از ڈیپ اٹریکشن ان بوتھ آف دا پارٹی, اسپیشلی دا مین. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شہوات کو, ٹیمپٹیشنز کو مزین کر دیا, ٹو ٹیسٹ دیم ڈیفینیٹلی, اور مردوں کے لیے اسپیشلی من النساء, مردوں کے لیے خواتین. پھر والبنیر والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ, اور یہ ساری اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ذلک متاع الحیات الدنیا, یہ متاع ہے, یہ سب پلاسٹک ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے نا, واللہ عندہ حسن مآب, کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہترین ہے, دیٹ از پیور گولڈ. تو مردوں کو سب سے پہلا حکم جو ٹو ڈو ہے, کرنے کا کام ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مردوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور یاد رکھیں نظروں کو نیچے رکھنے سے ہی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. نظروں کو اٹھانے سے, اور نظریں جب وہ ایک ہر جگہ دوڑتی ہیں تو پھر کبھی بھی اٹ از ناٹ پاسبل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آنکھوں کو نیچے کرنے کا کہا اور پھر پرائیویٹ پارٹ سے حفاظت کرنے کا. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے ہر لحاظ سے. تو مردوں کے لیے حکم ہے, اور خواتین کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظر نیچے رکھیں اور اپنے آپ کو کور رکھیں. سو مین شوڈ ہیلپ دیم سیلوز بائی لوئرنگ دیئر گیز, اینڈ وومن شوڈ ہیلپ مین and themselves again by covering themselves, by dressing up properly, تاکہ ایک اچھا معاشرہ کریٹ ہو سکے. ڈونٹ تھنک کہ آپ کے
ایسی پکچرز میں سبحان اللہ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ حجابی سسٹرز، نقابی سسٹرز، ٹائٹ ابایاز اینڈ کلرفل ابایاز پہن کے دے آر پٹنگ دیئر فوٹوز بمبارڈنگ آن انسٹاگرام، اور وہ ڈال رہی ہیں کہ پیچھے نشید لگائی ہوئی ہے اینڈ جسٹ موونگ اراؤنڈ اینڈ سرکلنگ، اور کسی پارک میں کسی روز کے ساتھ. واٹ از دس؟ دس از ناٹ حجاب، دس از ناٹ نقاب. یو آر جسٹ وانٹنگ لو فرام پیپل، پریز فرام پیپل، فیم فرام پیپل. امہات المومنین آج ہوتی ہیں تو وہ اپنی پکچر اس طرح انسٹاگرام پہ پوسٹ کر رہی ہوتی، صحابیات اس طرح کر رہی ہوتی. نقاب اور حجاب، عورہ کیا ہے؟ عورہ چھپانے میں ہے. آپ نے چھپا بھی لیا اپنے چہرے کو، بٹ آنکھوں کا آئی میک اپ کر کے اور کیا کچھ کر کے پوسٹنگ اسٹف آن دا انٹرنیٹ، دس از ناٹ حجاب. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میں آپ کو کچھ سلف کے اقوال آپ سے شیئر کرتا ہوں. علی بن زید کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب، یعنی سعید بن مسیب ایک بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ما یئس الشیطان من احد الا اتا من قبل النساء. شیطان does not give up on a person until he tries him from the angle of women. ما ييأس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. شیطان سب لوگوں پہ ٹرائی کرتا ہے ان کو ہرانے کی، جب ہر جگہ سے وہ فیل ہو جائے نا تو پھر وہ الٹیمیٹلی خواتین کے تھرو مردوں کو ٹرائل کرتا ہے. سو یہ اسپیسیفک نصیحات ٹو دا بردرز. اور سعید بن مسیب اپنے بیان میں اور لیکچر میں کہتے ہیں کہ میری عمر 84 ایئرز ہو گئی ہے اور میں اپنی ایک آنکھ سے میں دیکھ نہیں سکتا. ما من شیء اخوف عندی من النساء. میں سب سے زیادہ جو اپنے بارے میں ابھی بھی ڈرتا ہوں وہ خواتین کا فتنہ ہے. اللہ اکبر. ایک شخص جس کی 84 ایئرز ایج ہے اور اپنی ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں پا رہا، جب وہ اپنے بارے میں آنیسٹ اوپینین دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اور آپ ہم جوان ہو کے ہم کہیں نہیں جی نہیں ہمیں خواتین سے ڈر نہیں لگتا، اور وی آر یوزنگ انسٹاگرام اینڈ اسنیپ چیٹ اینڈ کیا کچھ ڈے اینڈ نائٹ، اینڈ دین وی سی کہ تو فلاں ہم سے گناہ کیوں جاتے ہیں، ہمارے وقت میں برکت کیوں نہیں ہے، یا ہمیں ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی. ہم وی آر جسٹ پلینگ ود آور سیلفز. حسان بن ابی سنان عید کے دن نکلے، تو جب سارا دن گزار کے واپس آئے شام میں بیفور مغرب، تو ان کی وائف نے ان کو ایسی چھیڑتے ہوئے کہا کہ کتنی تم نے خوبصورت خواتین دیکھی ہیں. تو ہی اسٹیڈ سائلنٹ. تو وہ وائف تھوڑی سی نا جیلس، یا وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے جو کہ کہیں تم نے کچھ ایسا تو نہیں دیکھا تو مجھے بتاؤ تم نے. اینڈ شی ٹرائی ٹو پروب ہم کہ بتاؤ تم نے کسی کو دیکھا تو نہیں ہے. تو حسان بن ابی سنان یعنی دے یوز ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز، کہتے ہیں کہ آئی جسٹ لکڈ ایٹ مائی فنگرز. میں نے بس صرف پاؤں کی انگلیوں کو ہی دیکھا ہے اور میں نے اپنے آنکھوں کو اٹھا کے نہیں دیکھا کسی کو. سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء پہلے بھیجے ہیں ان کے دل میں فطرت النساء کا خوف ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ کہیں وہ خواتین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائیں، بیکاز اٹ از این اٹریکشن فار مین. اور شیطان اگر کسی انسان سے، جیسے میں نے کہا، ہار مان جاتا ہے نا، تو لاسٹ اس کا جو حربہ ہے اور ٹرائی ہے کہ وہ اس کو خواتین کے تھرو ٹرائی کرتا ہے کہ یہ کسی طرح سے اس طرح یہ پھسل جائے گا، یہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پائے گا، یہ فلدی اور پورن ویب سائٹ کو ایکسیس کر لے گا، یہ کسی سے ریلیشن شپ میں آ جائے گا، اس کو میں یہاں سے پھسلاؤں گا. اور پرسیسہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. بہت بڑا عابد، زاہد، راہب تھا، وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا. لمبی حدیث ہم نے بتائی بھی ہے. کرکس کیا تھا؟ خاتون کے فتنے میں پڑ گیا. اور آپ کو پتہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کا عذاب دکھایا گیا، اور بہت سارے عذاب تھے. ان میں سے ایک عذاب تھا کہ مرد اور خواتین کو ایک اوون میں ڈالا گیا، فرنس کی طرح تھا وہ، جس میں سے آگ نیچے جلتی تھی اور وہ آگ ان کو اوپر لے جاتی تھی، اور وہ آگ کی وجہ سے اوپر چڑھتے تھے اور پھر پھسل کے آگ میں گرتے تھے اور پھر چڑھتے تھے، اینڈ دے ور نیکیڈ. تو اللہ کے میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ زنا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ صرف قبر کا عذاب ہے، ابھی آخرت بعد میں قبر کا عذاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ
سب سے زیادہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے ان کی کیا کوالٹی ہوگی؟ کہا التقوی والحسن الخلق. تقوی ہوگا، اکیلے میں تنہائی کے گناہ سے بچتے ہوں گے، اور حسن اخلاق یعنی اچھا اخلاق ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی سوال کیا کہ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ، سب سے زیادہ لوگ یا رسول اللہ کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیا کام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا الفم والفراج، جو منہ میں ہے یعنی زبان، والفراج پرائیویٹ پارٹس. اس کی وجہ سے اکثریت. سولوشنز بہت کچھ ہیں. اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ رکھیں، صبح شام کے اذکار کریں، سونے سے پہلے کے اذکار کریں، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں. جو شخص اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ بالکل ایک ایسے یعنی ایک ایسے مورچے کی طرح ہے جو کھلا ہوا ہے اینیمی کے لیے، کسی بھی ٹائم اس پہ حملہ کر سکتے ہیں. جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو صبح شام کے اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ ایک فورٹرس کے اندر ہے جو چاروں طرف سے کورڈ ہے کہ شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. اور ایک اور فارمولہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو کہ اسنیپ چیٹ اور واٹس ایپ اور سب کچھ اتنا عام ہے، تو اس میں ایک فارمولہ ہے وچ از دا PPL فارمولہ. ہم نے اکثر بتایا اور آپ نے اکثر ضیابی کے لیکچر میں سنا بھی ہوگا اس کو، ہم نے بھی انہیں سے سنا. PPL فارمولہ وچ از، جب بھی آپ کا انٹر جینڈر کمیونیکیشن ہو تو آپ اس فارمولہ کو فالو کریں، وچ از پرپزفل، پبلک اینڈ لمیٹڈ کنورسیشنز. پرپزفل یعنی کوئی پرپز ہے تو بات کرنی ہے، ورنہ کیا حال چال ہے، صحت کیسی ہے، آپ کافی اسکنی ہو گئی ہیں یا آپ موٹی لگ، نہیں، نو نیڈ آف اٹ. پرپزفل. اگر مجبوراً کام کٹھے دے دیا گیا ہے، کوئی پروجیکٹ کٹھے کرنا ہے، یا ڈاکٹر ہیں یا MBBS لوگ ہیں، اکثر وائواز یا اس طرح کی چیزیں کرنی ہوتی ہیں، پروجیکٹس کٹھے کرنے ہوتے ہیں، تو دا ٹاک شوڈ بی پرپزفل. اینڈ پبلک. پبلک مینس کہ اگر کسی سے بات کرنی ہے تو یہ نہ کہیں کہ جی آپ سے ایکسکیوز می بات کرنی ہے، ذرا کمرے میں آ جائیں اور کائنڈلی دروازہ بھی بند کرتے آئیے گا. نہیں نہیں نہیں. پبلک میں، کیفے میں، یا جہاں پہ لوگ گزرے ہیں، یا اگر فون میں بات کرنی ہے تو اسپیکر پہ اور پیرنٹس کے سامنے، لوگوں کے سامنے، تاکہ آواز ہے اور شیطان کو کھیلنے کا موقع نہ ملے. اور لمیٹڈ. جب کام ہو گیا تو یعنی کہ اچھا چلے موسم بڑا اچھا ہے تو آئیں چائے پینے چلتے ہیں، یا کام ہو گیا تو اور سنائیں موسم کا حال کیسا ہے آپ کے علاقے میں. اوکے، ابھی تو بھی اسلام آباد میں رہتا ہے، میں بھی اسلام آباد میں رہتی ہوں، موسم باہر جا کے دیکھ لے کیسا حال ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں کوئی ویدر فورکاسٹر ہوں جو کہ تمہیں موسم کا حال بتاؤں؟ یعنی سبحان اللہ، شیطان ڈفرینٹ اینگل سے آتے ہیں انسان کے پاس، رائٹ. سو PPL فارمولا، پبلک، پرپزفل، پبلک اینڈ لمیٹڈ کنورسیشنز. ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی، اللہ کا تقوی ہونا. اللہ دیکھ رہا ہے، دل میں مراقبہ ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو کی نافرمانی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا آج کل کا ٹیسٹ ہے. اور میں اسی بات پہ آج کے اس شارٹ سے لیکچر کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمت دے کہ ہم سب اس قسم کے فتنوں سے بچ سکیں. آمین یا رب العالمین. بے شک اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمت بھی ان کو دیتا ہے جو خیر اسی کو ملتی ہے جو خیر ہی کوشش کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے. اور شر سے وہی بچ سکتا ہے جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر دے اور شر سے بچائے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ دعا کثرت سے کیا کریں. اللہم انی اعوذ بک من سوء الاخلاق والاعمال والاہواء. یا اللہ میں برے اعمال سے، برے اخلاق سے اور بری خواہشات سے تیرے سے پناہ مانگتا ہوں، اور ہر قسم کے شر سے. اللہم انی اعوذ بک من سوء السمع ومن شر السمع ومن شر بصری ومن شر عینی ومن شر لسانی، کہ اپنے آنکھ کے شر سے، اپنے کان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. اس کے شر سے بچاؤ اور ان کی خیر عطا کر اللہ تعالیٰ ہمیں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.